برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما يدریک لعل الساعة تکون قریبا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، شمسی سال کے اعتبار سے جس کو عام زبان میں انگریزی سال کہا جاتا ہے، یہ سال کا پہلا دن ہے۔ 2021 شروع ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس سال کی ابتدا جمعہ سے ہو رہی ہے۔ اللہ اس سال کو ہر طرح کی آفتوں سے ہمارے لیے محفوظ فرمائے۔ مگر میرے عزیزو، ہر گزرنے والا سال انسان کو بہت ساری چیزیں سکھا کر جاتا ہے، کاش کہ وہ اس سے عبرت حاصل کرے۔ پچھلا سال 2020 یہ صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کو ہلا دینے والا سال تھا۔ بلائیں کثرت سے اتری، مصیبتیں بہت تیزی سے پھیلیں، حتیٰ کہ لاکھوں جانیں گئیں۔ ایک ایسی بلا جس کو ایک سال قبل کوئی جانتا نہیں تھا، اچانک وائرس کے نام سے پھیل گئی یا پھیلائی گئی۔ دونوں صورتوں میں انسانی جانوں کا بڑا نقصان ہوا۔ ہمارے عزیز ہماری صفوں سے رخصت ہو گئے۔ بعض تو وہ بھی ہیں جو اس بیماری کی آڑ میں نہتے چلے گئے۔ نہتے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان کا ایک آخری دن یہ ہوتا ہے کہ اس کے عزیز و اقارب اس کو کندھا دیتے ہیں، اس کے تمام رشتہ دار اس کے جلوس جنازہ میں شریک ہوتے ہیں۔ کچھ حضرات ان چیزوں سے محروم رہے ہیں اور وہ اس بیماری کی زد میں آ کر انتقال کر گئے، جنازے ان کے رات کی تاریکیوں میں چلے گئے۔ بعض کو تو شروع میں بغیر غسل و بغیر کفن کے بھیج دیا گیا، بغیر نماز جنازہ کے بھی بعض، دھیرے دھیرے ہوتے ہوئے بعد میں پھر سہولیات بڑھتی گئیں۔ لیکن یہاں میں اس بات کی وضاحت ضرور کر دوں گا کہ جو ان حالتوں میں انتقال کر گئے، میرے عزیزوں، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ وہ بری موت مرے، ہرگز نہیں، بلکہ بلاؤں کے زمانے میں جس کا انتقال ہو جائے، حدیث پاک میں اس کو شہادت کی موت عطا کی گئی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اس طرح کثرت سے بلائیں پھیلیں اور اس دوران کسی کا انتقال ہو گیا، خواہ وہ اس بلا سے ہو یا گھر میں بیٹھنے کی وجہ سے ہو، حدیث پاک کی روشنی میں وہ شہید کی موت پایا ہے اور اسے شہادت کا مقام ملا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو طعن و تشنیع نہیں کیا جائے، اور نہ ہی ان کو یہ کہا جائے کہ تم وہ بری موت چلے گئے، کندھا نہیں ملا، غسل نہیں ملا، کفن نہیں ملا۔ میرے عزیزو، کچھ نہ بھی ملے، اگر وہ ایمان کی حالت میں گیا ہے تو جنت اس کا استقبال کر رہی ہے۔ بری موت تو اس کی ہے جو کفر پر مرا، گناہوں پر مرا۔ بری موت اس کی ہے جو توبہ کے بغیر دنیا سے گیا۔ باقی بیماریوں میں انتقال کر جانا یہ بری موت نہیں ہے۔ تو 2020 ہمیں بہت ساری چیزیں ایسے زخم بھی دے گیا ہے جس کا مندمل ہونا ماضی مستقبل قریب میں ممکن نہیں لگتا، اس لیے کہ ہمارے درمیان سے بڑے بڑے علماء بھی رخصت ہو گئے اور امت میں ایک خلا پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ غضب کی نشانیاں تھیں، اس کے عذاب کی نشانیاں تھیں۔
رب تبارک و تعالیٰ جب اپنی مخلوق سے ناراض ہوتا ہے تو بارشیں روک لیتا ہے، رزق کی برکت ختم کرتا ہے، بلائیں اتارتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک ہی سال میں دیکھنے کو ملی۔ اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے تو قوم کے درمیان سے علماء کو اٹھا لیتا ہے۔ جو علماء عاملین ہیں وہ رخصت ہو جاتے ہیں تو ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ میرے عزیزو، ہند کے بڑے بڑے فقہاء میں سے میں ان کی تعزیت بھی کروں گا اور اللہ سے ان کے لیے دعا بھی کروں گا کہ مولا ان کی قبر رحمت پر ابر رحمت کی گہرباری فرمائے۔ حضرت علامہ مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک فقیہ اسلام تھے۔ حضرت علامہ مفتی معراج صاحب قبلہ استاد جامعہ اشرفیہ مبارک پور فقیہ اسلام تھے۔ یہ وہ بڑی ہستیاں، ان کے علاوہ کئی علماء عاملین جو رخصت ہو گئے، اور پڑوسی ملک کے امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور سادات مارہرہ میں سے سید افضل میاں صاحب قبلہ، یہ سب ایک سال میں رخصت ہو گئے۔ بہت سارے اکابرین ہمارے سے دور جا چکے ہیں۔ اس بات کا بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جانے سے جو ہمارے درمیان خلا واقع ہوا ہے، اللہ اس کو جلد پورا فرما دے، ہمیں ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ گزرا ہوا سال جیسے آپ سب کو یہ سکھاتا ہے کہ اچانک کوئی بلا اتر سکتی ہے، اچانک تمہارے نام کی موت کا اعلان بھی ہو سکتا ہے، اور جو کل ہمارے ساتھ چلتے پھرتے تھے آج وہ قبرستان میں سو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ایسے ہلا دینے والے واقعات ہیں 2020 کے۔ میں سمجھتا ہوں 21 آتے آتے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ توبہ و استغفار کے ذریعے رب کی طرف پلٹ آئے۔ اس کی زندگی کے بہت کم دن باقی ہیں۔ یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، پہلے 2020 کو تو سن لیں کیا کیا نہیں ہوا اس میں۔ ہندوستان کی سرزمین پر دیکھیں تو اس کی شروعات ہی سے ملکی قوانین کو لے کر کے پورے مسلمان سڑکوں پر آئے۔ NRC اور CAA کے متعلق یہ اس قدر تیز لہر تھی، لیکن حکومت وقت جس میں ظالم و جابر لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ ان مظاہرات میں، ان احتجاجات میں کئی لوگوں کی جانیں بھی گئیں، کئی لوگ قید ہوئے، کئی لوگ جیلوں میں گئے۔ ان تمام حالات سے دوچار ہونا پڑا۔ یہی 2020 ہے جو کئی جگہ دنگے فسادات ہوئے، رائٹس ہوئے، دلی میں مسجدیں جلائی گئیں۔ ابھی چند دن پہلے، 2 دن پہلے مدھیہ پردیش میں بھی یہ فسادات کی آگ بھڑکی۔ یہ کئی زخم دے کر کے گیا ہے 2020۔ اور ملکی قوانین کے ساتھ ساتھ جو لڑکیوں کی عصمت دریاں ہوئیں وہ ایک الگ تاریخ ہے۔ 8 سال کی بچی بھی بلاکار کا شکار ہوئی، 15 سال کی بھی، 19 سال کی بھی۔ تو یہ درندگی بھی دیکھنے کو ملی۔ یہ ایک جگہ بیماریاں ہیں، ایک جگہ عزت داؤ پر ہے، ایک جگہ خانقاہیں اور مسجدیں تباہ ہونے کی کگار پر لوگوں کی نظر میں آ گئی ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ یہاں پر تاریخ نے ہمیں 2020 میں یہ بھی دکھایا کہ وہ اہل اللہ، وہ اولیاء کاملین جو امن و امان کا پیغام دینے کے لیے آئے تھے، دلی کی سرزمین پر ان اولیاء میں سے ایک ولی پاک کی مزار سے چادر چھین کر جلا بھی دیا گیا، ان کی قبر کو تہس نہس کیا گیا۔ تو یہ تمام جو فسادات بھڑکے، اور یہ میں اس کو یوں ہی کہوں گا، یہ بھی اصل آتنکواد ہے جس کے سدباب کے لیے حکومت کو کوشش کرنی چاہیے۔ 2020 یہ سارے زخم دے گیا میرے عزیزو۔ اب 2021 جو آیا ہے، کیا یہ خیر سگالی کا سال ہے؟ کیا یہ خوشحالی کا سال ہے؟ کیا یہ اچھے دن آنے والا سال ہے؟ اچھے دن لانے والا ہے؟ برکتیں خوب ہوں گی، بیماریاں ختم ہوں گی؟ کیا ہے اس کے متعلق؟ جیسے ہی سال ختم ہوتا ہے اور دوسرا سال شروع ہوتا ہے، آپ ٹی وی میں، میڈیا پر، نیوز میں بہت سارے جوتیشوں کو بیٹھتے ہوئے دیکھیں گے، وہ ستارے نکال کر کے بتا رہے ہوتے ہیں اگلا سال کیا کیا ہونے والا ہے، کتنی جنگیں ہوں گی، کتنی اکنامک بڑھے گی، کتنی گھٹے گی۔ یہ سب پر وہ اٹکل پچھو مارتے ہوتے ہیں، وہ آگے کے سال کے متعلق پیشین گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں، پریڈیکیشن، لیکن انہیں خود اپنے اگلے کل کے بارے میں معلوم نہیں۔ وہ جہاں بیٹھ کر کے آگے کی پیشین گوئیاں کر رہے ہیں، اس کرسی پر وہ کل تک زندہ رہنے والے ہیں یا نہیں، اس کی بھی انہیں خبر نہیں۔ اسلامی اعتبار سے اب 2021 ہمیں کیا لے کر کے آئے گا؟
پہلی بات تو میں یہ واضح کر دوں، قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألک الناس عن الساعہ، اسی آیت میں ابھی خطبہ میں نے شروع کیا، یسألک الناس عن الساعہ، اے رسول لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے، یہ اینڈ کب ہوگا، اختتام کب ہوگا؟ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل انما علمها عند اللہ، اے رسول آپ ان لوگوں سے فرما دیں جو بھی اس طرح کا سوال کرے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس کا علم صرف اللہ کے پاس۔ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، ساتھ میں رب تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تجھے کیا خبر کہ ہو سکتا ہے قیامت بہت ہی قریب ہے، ان قریب قیامت کو تو دیکھ لے گا، پا لے گا، یعنی یہ نہیں فرمایا محدد اسی دن اسی ٹائم اسی سال آئے گی۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیں، یہ اس طرح کی پریڈیکیشن، پیشن گوئیاں، اس کو ہم ظن اور تخمین کہہ سکتے ہیں، یقین کے ساتھ اسلام میں کوئی بھی مستقبل کی خبر نہیں دے سکتا، صرف اللہ اور اس کے بتائے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی خبر دے سکتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آگے کے ان سالوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو بتا دوں، اسی سے آپ اندازہ کر لیں گے کہ 2021 کیسا ہونے والا ہے۔ آپ سب سمجھدار ہیں، علم رکھنے والے، ایک حدیث پاک میں پیش کر رہا ہوں، اس سے آپ اپنے اگلے سالوں کے متعلق جان لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، اب یہ 2021 ہے، برابر یہ حدیث مجھے یہاں بتانے کے لیے بالکل سوٹیبل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بین یدی الساعہ، قیامت کے قریب والے دنوں میں، قیامت کے قریب والے دنوں میں حضور فرماتے ہیں ہر 20 سال پر بہت تیز تبدیلی ہوگی، ہر 20 سال پر بڑی تیز تبدیلی ہوگی، یہاں تک کہ فرمایا کہ جو پچھلے 20 سال میں نہیں گزرا تھا اس سے زیادہ شدید اور زیادہ تبدیلیاں اگلے 20 سالوں میں آئیں گی۔ یہ حدیث پاک میں نے پڑھا اور آپ اسی سے اپنے آگے کے مستقبل کو سمجھ سکتے ہیں کہ 2001 سے لے کر 2020 تک یہ جو 20 سال ہمارے گزرے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگلے کے دن یاد کیے جا سکتے ہیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ہر 20 سال شدید سے شدید ترین آئیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو شدت اب تک گزر چکی اس سے کئی گنا زیادہ شدت اگلے سالوں میں آئے گی۔ تو اب میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گا، یہاں آیت بھی میں پڑھ دیتا ہوں جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ہے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ حضور جب کہتے تھے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، تو لوگ آ کر پوچھتے تھے، جو کفار تھے وہ کہتے تھے کہ کب آئے گی قیامت، کب آئے گی، اگر تم سچے ہو تو بتا دو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے قل انما علمها عند ربی، اے رسول آپ فرما دیں قل انما انا نذیر مبین، آپ فرما دیں میرے پاس اس بتانے کی، قیامت کا دن بتانے کی اجازت نہیں، میں تو صرف ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ڈر سنانے کے لیے آئے، نذیر کہتے ہیں ڈر سنانے والا، کھل کر کے آنے والے فتنوں سے آگاہ کرنے والا۔ تو میرے عزیزو آج میں بھی اس منبر پر کھڑا ہوں تو حضور پاک کی اس سنت کو ادا کرنے کے لیے کہ ہم ظن اور تخمین اعداد نکال کر کے نہیں بتائیں گے کہ اتنے سال میں قیامت آ رہی ہے، بلکہ یہ ضرور بتائیں گے کہ قیامت آنے سے پہلے کیا کیا فتنے ہوں گے، کتنی شدتیں آئیں گی۔ میرے عزیزو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں اب سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے قریب حرج بڑھ جائے گا، حرج بڑھ جائے گا، حرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومل حرج، یہ حرج کیا چیز ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قتل و غارت، اس کو حرج کہتے ہیں، قتل و غارت بہت ہوگی۔ تو صحابہ نے پوچھا اے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج کون سی کم ہے؟ اس وقت بھی جنگیں اتنی ہوتی تھی، مکہ والے، مدینے والے، دوسرے قبائل جو لڑتے تھے۔ صحابہ نے کہا آج جس طرح کفار اور مشرکین مسلمانوں کے ساتھ مٹبھیڑ ہوتی ہے، جنگیں ہوتی ہیں، قتل تو بہت ہوتے ہیں، کیا اس سے بھی زیادہ قتل ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو بیان فرمایا
وہ قابل توجہ ہے میرے عزیزوں. فرماتے میرے آقا اس قتل کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آج ہو رہا ہے جنگوں میں، بلکہ حضور فرماتے ہیں بھائی اپنے بھائی کو قتل کرے گا، بیٹا اپنے دادا اور باپ کو قتل کرے گا، اپنے چچیرے بھائیوں کا قتل کرے گا، اس کو حرج حضور فرماتے ہیں. یہ قتل کثرت سے بڑھ جائے گا، آپسی قتل. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ وہ تم دیکھو گے کہ لوگ بھوکے برتن پر جس طرح جھپٹتے ہیں وہ اپنے ہی بھائیوں کی گردن کی پیاس بجھانے کے لیے ان کے اوپر تلواریں سونت لیں گے، ایک دوسرے کے قتل پر آمادہ ہو جائیں گے. اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرج ہے اور یہ بڑھ جائے گا قیامت کے قریب، بہت تیزی سے بڑھے گا. اور ایک ملحمت الکبریٰ کے متعلق حدیث ملتی ہے کہ تم دیکھو گے میری امت میں قتل اتنا بڑھ جائے گا کہ اگر 100 لوگ ہوں گے 99 قتل ہو جائیں گے، ایک بچے گا. اتنی تیزی سے یہ قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. عزیزان گرامی وقار، کہیں وہ ان آنے والے سالوں کے متعلق ہی تو نہیں بتایا گیا تھا جو حدیث پاک میں بشارت دی گئی ہے؟ یہ اگلے آنے والے 20 سال تو نہیں ہے، اس لیے کہ حالات پوری دنیا کی سیاست کے بدلتے ہوئے تیزی سے ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایک سال کے اندر بہت تیزی سے تبدیلیاں آ رہی. آج دنیا نے جس طرح سے ہمارے سامنے ایک تصویر کھینچی ہے اس کو دیکھ کر کے ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں. اس زمانے کے بارے میں میرے آقا نے کیا کیا بیان کیا ہے. اور ایک حدیث میں پڑھا، آج ہی کی بات میں بتا رہا ہوں، میرے مطالعے میں یہ حدیث پہلے نہیں تھی، میں نے آج پڑھا، ہو بہو اسی زمانے کے لیے ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے زمانے میں ایک بلا آئے گی قیامت کے قریب، اور اس بلا میں جو بھی گرفتار ہوگا دوسرے لوگ اسے تانا دیں گے اور اس کا گھر چھوڑ کر بھاگیں گے. یعیر الرجل، حدیث پاک میں آر دلایا جائے گا آدمی کو. یہاں تک کہ حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر نکلے گا، بھائی اپنے بھائی کو چھوڑ کر نکل جائے گا. کیا یہ کورونا میں نہیں ہوا؟ کیا اس بلا کے وقت میں یہ نہیں ہوا؟ آر دلانا. جیسے آج بھی اگر چھینکو تو لوگ بھاگ جائیں، کھانسو تو لوگ ڈسٹینس پیدا کر لیں. اور اتنا ہی نہیں، چھینک اور کھانسی تو دور کی بات، اب تو یہاں ایسا زہر گھول دیا گیا ہے کہ داڑھی اور ٹوپی دیکھ کر کے بھی لوگ ڈسٹینس کر رہے ہیں. یہ تو زہریلا ماحول بنایا جا رہا ہے. عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث بالکل صادق نظر آتی ہے آج کے زمانے میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بلا تمہارے زمانے میں ایسی آئے گی کہ اس میں جو مبتلا ہوگا اس بلا میں اسے آر دلایا جائے گا. آر دلانا مطلب سمجھتے ہیں؟ تانا مارنا، حتیٰ کہ اس کے رشتہ دار اسے تنہا چھوڑ کر کے دور ہو جائیں گے. اللہ اکبر. یہ احادیث جب کھلتی ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیسا میرا رسول غیب داں نبی تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے 14 صدیاں پہلے ان تمام رونما ہونے والے واقعات کو من و عن بتا رہے ہیں. یقیناً میرے عزیزوں، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بیان کیا وہ اللہ کی عطا کیے ہوئے علم سے بیان کیا ہے. اسی لیے آج میں دعوت دیتا ہوں نوجوانوں کو کہ آج تمہارے مطالعے کا وقت ہے، سرچ کرنے کا وقت ہے. اسلام تمہارے لیے بہت آسان ہو چکا ہے. تم اپنے موبائل سے سرچ کرو احادیث آخر الزمان کیا ہیں. کم سے کم اتنا تو پڑھ لو کہ قیامت کے قریب ہونے والے واقعات کے بارے میں میرے آقا نے کیا کیا بیان کیا. صرف اس لیے کہ دنیا کی واحد قوم آپ ہیں جن کو آنے والے حالات کے بارے میں سچے رسول نے پورا پورا بیان کر دیا. دوسری کوئی قوم نہیں. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں دوسری قوموں کے پاس جوتش ہوں گے جو اٹکل پچھو مارتے ہیں، بہت سارے ہوں گے جو پریڈیکیشن کے نام پر کتابیں ہو رہی ہوں گی، ان میں سے آدھا جھوٹ آدھا سچ، کہیں تیر لگ گیا تو لگ گیا. یہ تمام چیزیں تو دنیا میں دوسروں کے پاس ہیں، لیکن واحد قوم آپ ایسے ہیں جن کے پاس مخبر صادق رسول پاک موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اخبار صادقہ، سچی خبریں تمہارے پاس موجود ہیں. اس بات کی میں دعوت ضرور دوں گا کہ مطالعہ کرو، سرچ کرو اس ہمارے آخری زمانے کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. ایک اور حدیث میں بیان کروں
تو آپ سب کو بیدار ہو جانا چاہیے اس چیز کو. میں جھنجھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں, کتنے سخت حالات آنے والے ہیں معلوم ہے آپ کو. حدیث پاک میں پڑھتا ہوں, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب تم ایک زمانہ یہ بھی دیکھو گے کہ کفر و شرک اس قدر عام ہوگا کہ اگر تم ایمان پر باقی رہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث پوری میں پڑھ لیتا ہوں برکت کے لیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یأتین علی الناس زمان یعیر المؤمن بإیمانہ کما یعیر اليوم الفاجر بفجورہ حتی یقال للرجل انک مؤمن فقیہ. حضور فرماتے ایک زمانہ ایسا آئے گا جب تم مومن رہو گے تو تمہیں لوگ ایسے تانا ماریں گے جیسے فاسق و فاجر زانی کو تانا مارا جاتا. زنا کرنے والے کو جس طرح لوگ گالیاں دیتے ہیں, فرمایا گیا کہ تم کو اس طرح لوگ ایک وقت آئے گا کہ تمہاری ایمان کی وجہ سے تمہیں تانا ماریں گے. یہ اتنا سخت وقت آئے گا جیسے آج اس کی شروعات ہو چکی ہے. جگہ جگہ پر ملا کہنا, کٹ ملا کا لفظ استعمال کرنا, یہ سب وہی آر دلانے والے الفاظ ہیں کہ مسلمان اس سے دل برداشتہ ہو کر کے اپنے ایمان کو چھوڑتے. وہ بھی حدیث ہے. میں نے آج آخر الزمان کی ساری حدیثیں مطالعہ کی, ساری نہیں اکثر حدیثیں, اور میں آپ کے سامنے اسی لیے رکھنے جا رہا ہوں کہ یہ آگے والا سال کیسے طے کرو گے, یا اگلا جو سال آ رہا ہے کیسے طے کرو گے. ایمان کے لیے تمہارے بڑے چیلنجز ہیں, تمہیں آر دلایا جائے گا. وہ بھی اتنا سخت لفظ میں نے پہلی مرتبہ پڑھا تو چونک گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کما یعیر اليوم الفاجر بفجورہ, جیسے فاسق و فاجر, ایک جگہ زانی کا لفظ ہے, زنا کرنے والے کو آر دلاتے ہیں لوگ, یہ کتنا برا آدمی ہے, کیسا خطرناک آدمی. اس طرح مومن کو کہا جائے گا ارے یہ دیکھو یہ مومن ہے, یہ دیکھو یہ مسلمان جا رہا. تو میرے عزیزو وہ دن آئیں گے جب لوگ تمہارے ایمان کی وجہ سے تمہیں تانا مار رہے ہوں گے تو تم اپنے آپ کو آج ہی سے فخر کے ساتھ مومن کہلانا شروع کر دو, اس لیے کہ تمہارا نام مسلمان کسی باپ نے نہیں رکھا. قرآن کہتا ہے هو سماکم المسلمین, وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے, وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اور قرآن کے ذریعے سے تمہیں کہا اللہ نے کنتم خیر امہ, تم سب سے بہترین امت ہو. تمہیں پیدا کرنے والے نے خود تمہیں خیر امت کہا, تمہارے خالق و مالک نے خود تمہیں مسلمان کہا, تو اس سے بڑھ کر کے تمہارے پاس فخر کرنے والی, پراؤڈ فیل کرنے والی اور کون سی چیز ہے. یہ نہیں کہ تم اپنے آپ کو چھپا لو اور کہو کہ نہیں میں مسلمان نہیں, میں نیوٹرل آدمی ہوں, میں سیکولر آدمی ہوں, میں ادھر بھی ہوں ادھر بھی ہوں. منافقت چھوڑو, اسی لیے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور آج ہی سے فخر کرنا شروع کرو. جو بچہ اسلام پر فخر کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ وہ حضور کی سنتوں پر فخر سے عمل بھی کرے گا. اسے شرم نہیں آنی چاہیے, آر نہیں آنی. ٹوپی چھپا لیا, ارے پتہ نہیں لوگ دیکھ کر کے مجھے ملا نہ کہتے ہیں. داڑھی چھلا دیا, ارے لوگ دیکھ کر کے مجھے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, پرانا آدمی ہے, ملا ہے. یہی تو تمہاری شرمندگی کی بات ہے میرے عزیزو. اگر تمہیں پراؤڈ ہوتا میرے نبی کی بات پر, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر, تو ان کے طریقوں پر کبھی تم شرم محسوس نہیں کرتے, بلکہ فخر کے ساتھ یہ کہتے اے لوگوں میں ٹوپی ہی کیا, امامہ بھی, داڑھی کی ہلکی کیا, میں پوری داڑھی بھی صرف اس لیے رکھتا ہوں کہ کائنات کا سب سے حسین چہرہ میرے رسول پاک کا تھا. ہے کوئی اس سے حسین چہرہ؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حسان بن ثابت کہتے ہیں اے رسول پاک, آپ سے زیادہ حسین کسی آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں, بلکہ اے آقا آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جب سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کائنات کے سب سے حسین انسان تھے, تو اس حسن کو آج کیوں نہیں اپناتے, اس حسن کو کیوں نہیں اپناتے؟ اسی لیے واپس اسی نقش قدم پر آنا ہوگا. مجھے ابھی پچھلے جمعہ بریلی شریف میں بیان کر رہا تھا, جمعہ کے دوران ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ نے سارا بیان کیا, آج پھوٹ ہے, اختلاف ہے, نفرتیں ہیں, تفرقہ ہے, فرقے بازیاں, جماعتیں ہیں, کوئی علاج تو بتائیں.
کیا ہونا چاہیے؟ 25 کروڑ مسلمان بتائے جاتے ہیں، کیا ہے؟ میرے عزیزوں، میں نے صرف اتنا ہی جواب دیا۔ علاج بہت سارے لوگ الگ الگ بتاتے ہیں، ایجوکیشن میں آ جاؤ، سیاست میں آ جاؤ، قیادت میں آ جاؤ، سسٹم میں آ جاؤ، فلاں میں آ جاؤ، سب میں پھر تمہاری کامیابی ہوگی۔ نہیں، اقبال نے جو کہا ہے وہ بہترین علاج ہے۔ اقبال نے جو کہا ہے وہ علاج یہی ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے ہیں، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار ہے۔ جو آج ذلت آئی ہے صرف اور صرف رسول پاک سے منہ پھیرنے کی وجہ سے آئی ہے۔ جواب اور علاج صرف ایک ہی ہے، آج پھر سے تمہیں وہی تمام سرخرویاں ملیں گی کہ تم اگر سمندر سے کہہ دو تو سمندر راستے دے دے، تم اگر آندھیوں سے کہہ دے تو رخ موڑ دیں، یہ صفات تمہیں بھی ملیں گی۔ شرط یہ ہے کہ اسی راستے پر آ جاؤ جہاں مدینے سے نکل کر صحابہ چلے تھے، رسول پاک کے غلام جو چلے تھے، اور انہی کا تو نعرہ تھا جو اقبال نے کہا ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کی زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اقبال نے انہی صحابہ کے متعلق کہا تھا۔ اور یاد رکھو، دنیا آج جس طرح کے حالات ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے یہ ہوتا رہے گا، یہ فتنے بڑھتے رہیں گے۔ یہ مسجدیں شہید کر کے یہ سوچتے ہیں کہ اسلام ختم ہو جائے گا، مینار ڈھا کر کے یہ سوچتے ہیں کہ اسلام ختم ہو جائے گا۔ اے ظالمو، تمہیں معلوم نہیں اسلام مینار کا نام نہیں ہے، اسلام صرف گنبد کا نام نہیں ہے، اسلام اس جڑ کا نام ہے جو تحت الثری میں ہے، اور اس شاخ کا نام ہے جو اوج ثریا پر موجود ہے۔ جو جڑ اس کی تحت الثری 7ویں زمین کے طبق کے نیچے ہے، اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان کے اوپر پہنچی ہیں۔ تم کیا، تمہارے 1000 باپ مل کر کے بھی اسلام کے اس درخت کو ہلا نہیں سکیں گے۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے، کوئی بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ ہاں اے آسماں، یہ باطل سے دبنے والے، اے آسماں نہیں ہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ بس میں عاشقان رسول سے یہ گزارش کروں گا، اب چیلنجز کا دور ہے۔ اے جوانوں، آج تمہارا دور ہے، آج تمہارا دور ہے، کھڑے ہونے کا دور ہے۔ تم اگر اس جوانی کو بھی موبائل کے فضول گیموں میں اور فضول لٹریچر میں، فضول فلموں میں اور سیریل میں گزارو گے تو پھر تمہاری بہت سخت پکڑ ہوگی۔ میں یہ کہتا ہوں، شاید پچھلے زمانے کے جو جوان تھے ان سے اتنے سوالات نہیں ہوں گے جتنے اس زمانے کے جوانوں سے سوال ہوں گے، اس لیے کہ ان کے پاس وسائل کی کمی تھی، اسباب کی کمی تھی، علم ان تک نہیں پہنچا تھا۔ آج تمہارے ہاتھ میں مٹھی میں پورا علم موجود ہے، قرآن تم اپنے موبائل میں اٹھا کر گھوم سکتے ہو، میرے پاس خود موبائل میں پوری صحاح 6 حدیثیں موجود ہیں، تم بھی ڈال سکتے ہو، سارا حدیث کا علم تمہاری مٹھی میں موجود ہے، فقہ پورا ہے، تاریخ اسلام ہے، پورا کا پورا تمہارے پاس، جغرافیہ موجود ہے۔ اس سے اگر تم غفلت برتے تو پھر تم سے سخت ترین سوال ہوں گے، تمہارے پاس جواب نہیں ہوگا۔ رب تعالیٰ سے تم یہ نہیں کہہ سکو گے مجھے قرآن معلوم نہیں تھا، مجھے حدیث پہنچی نہیں تھی، میرے پاس فقہ کی کتاب آئی نہیں تھی، میں نے آخر زمانے کے متعلق حدیثیں پڑھی نہیں تھی۔ تمہاری تو سخت پکڑ اس بات پر ہوگی کہ اللہ نے تم تک سارے علم آسانی سے پہنچا دیے، جو تم نے علم حاصل نہیں کیا اس کی ایک پکڑ اور گناہ کرنے کی دوسری پکڑ۔ اس لیے میں دعوت آج اسی بات کی دوں گا، 2021 کی شروعات علم رسول سے کی جائے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث سے کی جائے۔ اور یہ بڑی اچھی بات ہے، میں نے بتا تو دیا کہ اگلے 20 سال شاید پچھلے 20 سالوں سے سخت ہوں گے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ قادر مطلق ہے، وہ سختیوں کو آسانی میں بدل سکتا ہے، وہ آسانیوں کو سخت بھی بنا سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ ہم طے کر کے نہیں کہہ رہے ہیں کہ اگلے 20 سال سخت ہی آئیں گے، نہیں، ہم اللہ کی ذات سے یہ امید ضرور رکھتے ہیں، جس سال کی ابتدا مولا تو نے جمعہ سے کی، اور اتفاق کی بات ایسی ہے کہ اس سال کا آخری دن بھی جو آئے گا وہ جمعہ کو ہی آ
گھرا ہے تو جمعہ سے جمعہ جو 2021 گھرا ہوا ہے، امید ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ یہ 2 جمعہ کے بیچ آنے والے سال کو خیر و برکت کا سال بنائے، ہم سب کے لیے سرور اور نور کا سال بنائے، ہم نے جتنے گناہ کیے مولا سب کو ہمیں معاف فرمائے۔ عزیزان گرامی وقار، میں تمامی مومنین خصوصاً مسجد مدینہ جامع مسجد کے مصلین سے کہوں گا، اب تمہارے پاس حرج، قتل و غارت، یہ فتنے آئیں گے، اس لیے اپنے آپ کو بیدار رکھو کہ تمہاری قوت، تمہاری انرجی، تمہارا سارا یہ جوانی کا دار و مدار آپس میں لڑنے کے لیے نہیں ہے، اتحاد و اتفاق پیدا کرو، مومنین کے ساتھ آپس میں صلح و مصالحت کے معاملات کرو۔ میں سب سے گزارش یہی کروں گا کہ امن و امان برقرار رکھیں۔ آج ہمارے اس محلے کو کوئی دور دور تک بدنام کرنے کی کوشش کرے تو اس کو آپ نیک نامی میں تبدیل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کا گھر دلوں کے سکون کے لیے ہے، یہاں روح کا قرار ملنا چاہیے، جب دنیا سے پریشان ہو کر کے آئیں تو یہاں سجدہ کریں تو دل کو قرار آ جائے۔ ان مسجدوں کو اسی لیے باقی رکھو، باقی اپنے آپسی معاملات کے لیے مسجدوں کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ اللہ رب العزت کی یہ مقدس مقامات تمہارے سب کے دلوں کو باندھنے کے لیے کیا ہی اچھی یہاں سے تربیت ہوتی، کیا آپ نہیں دیکھتے؟ آپ پتہ نہیں اپنے گھر کے کیسے مالدار ہوں گے، آپ اپنے گھر کے کیسے ہی غریب کیوں نہ ہوں گے، کوئی ہلکا کام کرنے والا، کوئی بڑا کام کرنے والا ہوتا ہوگا دنیاوی اعتبار سے، لیکن یہ مسجدیں اللہ کے گھر کی ایسے لوگوں کو جوڑتی ہیں کہ ہر مومن کا کندھا ایک دوسرے سے لگ جاتا ہے، صفوں میں جب کھڑے ہوتے ہیں شانے سے شانہ لگتا ہے۔ اسی بات کو میں آپ سب سے کہوں گا، جب مسجدوں میں آ کر ہمارا بھید بھاؤ ختم ہوتا ہے تو باہر مسجد کے نکلنے کے بعد بھی ہمارے دلوں سے بھید بھاؤ ختم ہونا چاہیے ایک دوسرے کے لیے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمن کمثل جسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تمام مومنین کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، ایک بدن کی طرح ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سارے مومنین ایک جسم کی طرح ہے، اگر ایک ہاتھ کو تکلیف ہو جائے تو پورے جسم کو تکلیف ہونی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہیں ٹھوکر لگ جائے تو پورے بدن میں بخار آتا ہے۔ یہاں ان حالات کو ہمیں پھر سے دوبارہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ مومنین آپس میں دست بگریبان نہ ہوں، بلکہ ہماری انرجی تو گستاخان رسول کے لیے باقی رکھنی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اتحاد و اتفاق کی زندگی عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کو اسلام پر اور ایمان پر ہی قائم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔